آپ پہلے ذرا اس مولوی کی گفتگو سنیں، دیکھیں یہ مولوی صاحب کیسے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اس گفتگو کے اندر۔ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب کیسے علم کے سمندر بہار ہیں اس گفتگو کے اندر۔ سنیں ذرا ایک مرتبہ توجہ سے سنیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ معمول نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات دکھا دی۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے تیز ترین سواری جس کا نام براق تھا وہ میرے پاس تھی۔ تیز ترین سواری، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب جب میں بیت المقدس پہنچا ہوں تو جس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے تھے اور آپ براق پر سوار تھے، آپ جب بیت المقدس آئے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے آگے آئے بیٹھے، آپ پہلے آگے آئے بیٹھے، پھر آپ نے وہاں نماز پڑھائی سارے انبیاء کو۔ جب آپ آسمانوں پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے موجود تھے۔ اچھا، اب یہاں جو لال ٹیلے کے پاس قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے جبریل سے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، آپ نے خود بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہیں پوچھا جبریل سے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے، جبریل امین نے انبیاء کا آپ سے تعارف ہو گیا۔ جب چھٹے آسمان پہ، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے، آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے۔ گویا انبیاء کرام کی وہ جو ان کی دنیا کی زندگی میں جو مختلف حالتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت، معراج کے موقع پر ان حالتوں میں سے کوئی ایک حالت قبر میں دکھا دی، کوئی ایک بیت المقدس میں دکھا دی، اور کوئی ایک آپ نے آسمانوں پہ دکھا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوچھنا پڑا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ پہلی حالت سے مختلف تھی، آپ پہچان نہیں پائے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے بابا آدم ہے، اور پھر حضرت بابا آدم نے پوچھا تو ان کو بتایا یہ آپ کے اولاد میں سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے مرحبا مرحبا یا ابن صالح کہہ کر آپ کو آواز دی۔ تو یہ مختلف حالتیں تھیں، اس کو دنیاوی یعنی ہمارے اعتقاد کے خلاف اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ جو اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں دکھائیں، اور اللہ رب العالمین نے جو صورت جس طرح دکھائی ہم مانتے ہیں، اس کا مطلب کچھ بھی یار جو ان لوگوں کے منہ میں آتا ہے یہ بولتے چلے جاتے ہیں، جو ان کی عقل میں آتا ہے اسی کو یہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ یار میں حیران ہوں ان لوگوں کی عقلوں پر، یار جب واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھیں جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی دیکھیں ایک تائید کے لیے صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے جو اس کی مزید تصدیق کرتی ہے، اس کو مزید پختہ کرتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ یقین کریں یار، ایک طرف تو دیکھیں سرکار خود ہی فرما رہے ہیں کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور خود ہی اس کی ایک دوسری حدیث کے اندر تصدیق بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک طرف تو سرکار فرما رہے ہیں، دوسری طرف حضرت صاحب کی عقل کا آپ اندازہ چیک کریں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ معمول نہیں تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار اور فرقہ واریت کسے کہتے ہیں بتاؤ مجھے آپ؟ ایک طرف سرکار کے فرمان موجود ہیں، ایک طرف حضرت صاحب کی عقل کہتی ہے کہ جی معمول نہیں تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر دیکھیں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک حالت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ تو اللہ کے بندو، اسی حالت کا تو ذکر سرکار خود کر چکے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سرکار پہلے سے ہی فرما چکے ہیں، اور اس کی تصدیق سرکار نے مزید اس کو پختہ کر دیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یار یہ جب حالت سرکار نے خود بیان کر دی ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر سرکار نے مزید اس کی تصدیق بھی کر دی، پھر اس کے پیچھے کون سی حالت بچتی ہے؟ وہ کہاں گئی آپ لوگوں کی عقل؟ کچھ عقل سے کام بھی لے لیا کرو کبھی۔ وہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ وہ کس طرف چل پڑے تم لوگ؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یار تم لوگ؟ اور پھر مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، خود سرکار نے یہ فرما دیا، اور پھر جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں پر بھی موجود تھے، پھر آسمانوں میں گئے تو وہاں پر بھی موجود تھے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر گئے ہیں، براق کی جتنی رفتار سی اس رفتار سے گئے ہیں، تو جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہونے کی حیثیت سے گئے ہیں، وہ براق پر نہیں گئے۔ براق اور نبی کا کیا مقابلہ آپس میں ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹوکول دیا ہے، براق پر ایک سواری پر لے گئے ہیں جو دنیا کی تیز ترین سواری تھی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام خود نبوت کی حیثیت سے گئے ہیں۔ اور پھر آپ لوگ یہ بات نہیں دیکھتے کہ سلیمان علیہ السلام کی امتی کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کی امت کا جو ولی تھا، قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ مجھے بتاؤ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کا، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک جگہ پر موجود رہ کر اتنی دور سے، ہزاروں میل دور سے اتنا بڑا تخت لے آتے ہیں 1 سیکنڈ سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے، تو پھر مجھے بتاؤ جب ایک ولی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا؟
اور نبی کو رب نے کتنی طاقت بخشی ہوگی؟ یہ ہوتا سب رب کی عطا سے ہی ہے، رب ہی عطا کرتا ہے، کوئی یہاں سے غلط مطلب نہ نکالے۔ اس طرح رب نے سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اتنی طاقت دی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہوں اور دوسرے ہی لمحے آگے ان کا مسجد اقصی میں موجود ہونا، آسمانوں پر موجود ہونا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ سب کچھ رب کی عطا سے ہوتا ہے، رب جو چاہے کروا سکتا ہے انبیاء سے۔ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ اور یار اس اعتبار سے یقین کرے دیکھیں تو یہ رب کی طاقت کو بھی صحیح معنوں میں نہیں مانتے، اور رب ہی ہے نا جو ان کو یہ طاقتیں دے رہا ہے، جو ان سے یہ کام کروا رہا ہے، اور کون کروانے والا ہے؟ اور پھر مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جی ایک حالت تھی جو دکھائی گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بس یہ محض ایک حالت تھی جو دکھائی گئی، اسی وجہ سے تو سرکار علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ یہ کون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یار سوال کرنا، پوچھنا، کیا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے ہر وقت ہی کہ اس کا علم ہی نہ ہو پوچھنے والے کو؟ کیا اس پر آپ نے کوئی دلیل پیش کی ہے، کوئی حدیث پیش کی ہے، کوئی رب کے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا؟ وہ آپ دیکھیں یار صحیح بخاری شریف کی شرح فتح الباری اٹھا کر دیکھیں، اس میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سوال کرنا ہر وقت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی شرح کے اندر بھی موجود ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی بات کو نقل کیا ہے۔ اور پھر یار دیکھیں قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، خلق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر خلق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا معاذ اللہ تم یہاں پر بھی یہ بات کرو گے کہ رب کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر آگے سے موسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں قال ہی عصایا، کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جیسا کہ شرح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کی شرح کے اندر بھی موجود ہے کہ بعض اوقات سوال کرنا اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تصدیق کے لیے بھی ہوتا ہے اور امت کی تعلیم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن سے بھی میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی ہے۔ کیا رب نہیں جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ رب جانتا تھا۔ کیا کہے یار بندہ ان لوگوں کو، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کہیں گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ وہ خدا کے بندو ایک طرف واضح احادیث موجود ہیں، سرکار کے فرمان موجود ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر سرکار اس کی تصدیق بھی کر چکے ہیں۔ وہ اس کے باوجود تم انہیں احادیث کے ہوتے ہوئے دوسری طرف جاتے ہو، اپنی عقل کے مطابق حالت بیان کرنے کی طرف چلے گئے ہو۔ اس حالت کو کون سا تم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے؟ وہ دعوے تمہارے اہل حدیث ہونے کے ہیں، دعوے تم کرتے ہو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو احادیث پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں۔ تو کہاں گیا تمہارا عمل؟ ایک طرف حدیث موجود ہے، ایک طرف تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔